جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چانسلر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، ثنا بلوچ صاحب، دوستان صاحب، عبدالرحیم صاحب، راشد صاحب، غلام علی بلوچ صاحب اور میرے عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں امجد بھٹی صاحب کا اور دیگر منتظمین کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج آپ کی اس یونیورسٹی میں اس موضوع پہ آ کے آپ کے خیالات سنوں اور آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں. اتنے ڈسٹنگوشڈ پینل کے بعد کوئی گفتگو کرنی خاصی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اتنے ریلیونٹ ایشوز جو ان تمام دوستوں نے اٹھائے ان کو ایڈریس کرنا بھی ایک مشکل سلسلہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جن ایشوز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس نہج پہ ہم 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن کو جانچ رہے ہیں، وہ شاید موجودہ حالات میں درست نہیں، اور وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 3 چیزوں کا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے حساب سے، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا موجودہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے دیٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے حساب سے پاکستان کی ریاست، پاکستان میں جمہوریت نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت ٹرانزیشن میں ہے، کہ ڈکٹیٹرشپ سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر رہے ہیں. میرے حساب سے پاکستان کی ریاست ٹرانزیشن میں ہے. پاکستان کی ریاست اس طرح ٹرانزیشن میں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک نئے ایکویشن، پار ایکویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس نئے پار ایکویشن میں جو سفر ہے وہ ہمیں بدقسمتی کے ساتھ ایجپشن ماڈل کی طرف لے کے جا رہا ہے. یا اگر ہم اپنے پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہم شاید تاریخ میں واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایوب خان کا اتھارٹیرین سو کالڈ ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف واپس جا رہے ہیں. اسی لیے آپ آج سنتے ہیں، اور یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے.
और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात हो रही है। और तीसरी जिस चीज को हमें मद्देनजर मेरे हिसाब से रखना होगा वो इब्तदाई जंग है जो सेंट्रिस्ट और फेडरलिस्ट फोर्सेस या माइंडसेट के दरमियान। यहां पे इस बात को छोड़ते हुए मैं वापस जाता हूं जहां सना साहब ने बात की और आपसे मुख्तलिफ औकात में सवाल करके हाथ उठवाए और यकीनी तौर पे जो उसका जवाब था वो ज्यादा हौसला अफजा नहीं था। लेकिन मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो हौसला अफजा हो भी नहीं सकता था। और वो इसलिए नहीं कि आप या पाकिस्तान के नौजवान पढ़ने में या लिखने में किसी से कम, वो इसलिए है कि पाकिस्तान की रियासत ने ये सोचे समझे फैसला किया है कि पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा प्रोटोटाइप सिटीजन पैदा करना है जो ना सवाल करे, ना उसको अपने हकूक के बारे में आगाही हो और जो रियासत से पूछने के लिए जुर्रत ना रखता है। और मैं ये बात मफरूजे पे नहीं कह रहा। मैंने सेनेट के अंदर, और मीर साहब को याद होगा और हमारे सेनेटर दोस्त को भी याद होगा कि हमने एक स्टडी कैरी आउट की थी, एक डिबेट सेनेट में हुई और हमने एक स्टडी कैरी आउट की और हमने इस मुल्क के अंदर चारों सूबों के अंदर जो निसाब मैट्रिक में पढ़ाया जाता है उसका मुतालिया। And I was shocked. I was petrified. I was bewildered. क्योंकि मैंने वो किताबें खुद देखी और खुद पढ़ी। और जब मैंने सिंध और पंजाब की किताबें पढ़ी और देखी तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि आज के इस दौर के अंदर निसाब में ये चीज मौजूद है कि एक चैप्टर, 2 चैप्टर उसमें मौजूद हैं जो ये कहते हैं, या एक चैप्टर है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेटरशिप और दूसरा चैप्टर है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि 11 नुकात डिक्टेटरशिप की हक में है और 8 नुकात जमहूरियत की हक में है। ये निसाब है, ये आप मैट्रिक के तालिब इल्म को सिखा रहे हैं, इसको भी छोड़ो। तारीख का मुतालिया अगर आप करेंगे तो आप हैरान ज़दा रह जाएंगे। The question of the separation of East Pakistan, the question of the creation of Bangladesh, literally is addressed in one paragraph.
ایک پیراگراف کے اندر آپ نے ملک کے 2 لخت ہونے کو ڈیل کر دیا. وہ عوامی اور جد و جہد کا سفر جو پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز نے اس ملک میں جمہور کے لیے، آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے کی، اس کا آپ کو ذکر ہی نہیں ملے گا. It is as if there is a deliberate attempt to black out the minds of the younger generation that the people of Pakistan struggle for. اور پھر اس میں صرف ریاست کا قصور نہیں، اس میں ہم بھی، اور اب وقت آ گیا کہ ہم اپنا بھی احتساب کریں، کیونکہ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس گورکھ دھندے سے نہیں نکل سکیں گے. ہم نے سینٹ کی طرف سے ریزولوشن بھیجا تمام چیف منسٹرز کو، اور ہم نے اس میں یہ عرض کی کہ آپ 73 کے آئین کو، پاکستان میں ڈیموکریٹک سٹرگل کو نصاب کا حصہ بنائیں. لیکن بدقسمتی سے کسی ایک صوبے میں بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. لہذا اگر آج ہم اس صورتحال میں ہیں تو یہ ریاست کے سوچے سمجھے منصوبہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جھگڑا اگر 18ویں ترمیم میں کسی آئٹم کے ڈیولوشن کا ہے تو وہ کریکولم اور سلیبس کا. کریکولم اور سلیبس کنکرنٹ لسٹ میں تھے. جب کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی تو کریکولم اور سلیبس صوبوں کو منتقل ہو گیا. کون سی ایسی قیامت آ جائے گی اگر کوئٹہ اپنا نصاب تیار کرے گا؟ کون سی ایسی قیامت آ جائے گی اگر کراچی اور لاہور اور پشاور اپنا نصاب تیار کرے گی؟ کیا حرج ہے اگر پنجاب بھگت سنگھ کی تاریخ پڑھانا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا بھگت سنگھ اینٹی امپیریلسٹ موومنٹ میں کا حصہ نہیں تھا؟ بھگت سنگھ کی تاریخ پاکستان کی جد و جہد کی تاریخ کو فردر انرچ کرے گی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. میکنزمز آئین کے اندر موجود ہیں کہ اگر آپ ایک یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں تو میکنزمز موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ذہن پیدا ہوں جو ریاست کو کھڑے ہو کے انگلی اٹھا کے نہ پوچھ سکے کہ یہ اقدام تم نے کس قانون اور کس ضابطے کے تحت کیا. تو پہلے تو جنگ یہاں سے شروع ہونی ہے، پھر جنگ میں آگے بڑھنا. جب تک پاکستان کے نوجوان، اور آج آپ دیکھیں، یہ مجھے پتا ہے 18ویں ترمیم سے میں
ڈائیورس کر رہا ہوں، لیکن دونوں میرے حساب سے انٹرلنکڈ ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک ایسی سٹیزنری پروڈیوس کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے اور اپنے صوبے کی رائٹس کو ریکگنائز کر سکے، تو پھر جو پیراڈائم ریاست یا سینٹرسٹ فورسز دے رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم نے وفاق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس پیراڈائم کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. بہتری ان دا سینس کہ مزید پاورز صوبوں کو ڈیوالو کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہے، لیکن اس کو رول بیک کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، اور اس کے رول بیک کو ہم تمام لوگ رجسٹ کریں گے. اور اس کا رول بیک شروع ہے، اس کا رول بیک شروع ہے. اس کا رول بیک کس طرح شروع ہے؟ ٹھیک ہے 2/3 میجورٹی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو رول بیک نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں 2/3 میجورٹی نہیں ہے، لیکن 18ویں ترمیم کا رول بیک شروع ہے. کیسے؟ نمبر 1، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آج کے دور کے شریف الدین پیرزادہ ایسی آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں جس میں آئین کی اور 18ویں ترمیم کی پروویژنز کی سرکموینشن ہو رہی ہے، اور دوبارہ ہم واپس اسی نہج پہ واپس جا رہے ہیں. دوسرا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرا تعلق اس شعبے سے ہے. کورٹس کی ججمنٹس کے ذریعے سے 18ویں ترمیم کے امپیکٹ کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا یہ پروسیس اپنی جگہ جاری ہے. آپ کو اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ آج اس کو پکڑو، کل اس کو پکڑو، آج اس کے خلاف یہ ہے، کل اس کے خلاف یہ ہے، جبکہ اصل کام جو ہے وہ چپکے سے ہوتا چلا جا رہا. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہاں پہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی بھی اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ ایوب خان کا اتھارٹیرین ماڈل واپس لایا جائے. پاکستان کے عوام نے، پاکستان جو ہے وہ ایک وفاق ہے، اور آج سے نہیں بلکہ وہ لمبی بحث ہو جائے گی، بلکہ میں تو کہوں گا پاکستان کی کریشن کی جو جد و جہد تھی اس کی بیسس فیڈرلزم، اور اگر اس بیسس کو آپ ڈینائی کریں گے اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی آپ بات کریں گے یا فیڈرلزم کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات آپ کریں گے، تو وفاق کے اوپر سیاہ اور گہرے بادل جو ہے وہ منڈلائیں گے. اور پھر جو موجودہ خطے کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر آپ وفاق اور صوبوں کے درمیان پولرائزیشن کو مزید بڑھا دیں گے تو کس رخ
وہ موومنٹ جائے گی وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ جو کچھ باتیں کی گئیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے ایک حد تک کور کیا، لیکن میں صرف کیونکہ NFC کی بھی بات ہوئی اور رول بیک کی بھی بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ NFC رول بیک کی ایک اور بہت بڑی وجہ کلوز 3A آف آرٹیکل 160 ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہ نیا NFC پرانے NFC سے کم نہیں ہوگا. وفاق کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ خطرہ لاحق ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ 5واں یا 6واں بجٹ ہوگا اور نیا NFC نہیں آیا. یہاں پہ بات CCI کی آپ نے کی، آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ CCI کا رول ہم نے بڑھایا، لیکن what do you do if there is not a way? 2010 18ویں ترمیم سے پہلے CCI کی صرف 73 سے لے کے 2010 تک 11 میٹنگز ہوئی. I'm just winding up. 11 میٹنگز ہوئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ 90 دن میں ایک میٹنگ ہوگی، اور اس کا بھی ایک ریزن تھا کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں اتنا کام ہوگا، صوبوں سے اتنی مشاورت لینی ہوگی، جو باڈیز ہیں اٹانومس سیمی اٹانومس باڈیز، ان کو چلانے کے لیے اتنا کام درکار ہوگا کہ CCI کم سے کم 3 مہینوں میں 4 دفعہ یا 5 دفعہ تو ملے گی. It was envisaged to be a parallel cabinet in terms of Federal Legislative List Part 2. لیکن بدقسمتی سے آخری NFC جو ہوئی وہ 20 نومبر 2018 کو ہوئی. یعنی آج 130-140 دن گزر گئے ہیں. آج NFC شیڈیولڈ تھی after a lapse of 120 to 130 days، لیکن آج بھی اس NFC کو پوسٹ پون کر دیا گیا. CCI اگر CCI 140 سے 150 دن نہیں ملے گی تو صوبوں کے ساتھ مشاورت کیا ہوگی؟ اگر CCI 140 سے 150 دن نہیں ملے گی تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پہ کیا کام ہوگا؟ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کا کیبنٹ میں لے جا کے اس کی اپروول لی جاتی ہے، وہ کام غیر آئینی ہے، کیونکہ کیبنٹ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کا پلیٹ فارم نہیں ہے، پلیٹ فارم اس کا CCI ہے. آپ نے بات کی and I'm just now winding up، آپ نے بات کی پورٹس اینڈ شپنگز کی. یہاں پہ تو جو پہلے دیا گیا ہے وہی نہیں ہضم ہو رہا. وہی نہیں ہضم ہو رہا. پہلے اس کو تو کنسالیڈیٹ کریں. معاہدہ ٹھیک ہے، بات ہوئی تھی اس وقت، لیکن اب حالات دینے کے لینے پڑے ہوئے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ آگے چل کے گنجائش بالکل اپنی جگہ موجود ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ میں سمجھتا ہوں کہ کنسالیڈیشن کا کام ہے. پروونسز کی جہاں تک بات ہے
تو یہ بہت پرانا ایشو ہے۔ پاکستان کی ریاست نے نیشنلسٹ موومنٹس کو کل کرنے کے لیے 20 اور 30 صوبوں کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی کہ ملک کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے، forgetting the fact کہ پاکستان ایک ملٹی لنگوسٹک اور ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ 47 سے لے کے 2018 تک ریاست اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ we are a multi-ethnic and a multi-linguistic country۔ اب جا کے تھوڑی بہت بات کرنے لگے ہیں۔ تو لہٰذا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر صوبے نہیں بن سکتے۔ صوبہ بننے کے لیے اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہونا ضروری ہے، اور جب تک وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو نہیں ہوگا آپ اس طرف آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں آخر میں آپ سب کا اور بالخصوص منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ ٹائم کچھ زیادہ لے